بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین حدیث اور قرآنیوں کے لیے اسپیشلی یہ سلسلہ جس کا آغاز کیا گیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے اور قرآن کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کا کلام کافی نہیں ہے؟ تو یہ جو حدیث وغیرہ ہے یہ تو شرک ہے پھر رب کے ذات کے ساتھ، اگر آپ کسی اور کی بات بھی مان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر جو حدیث ایبسولوٹزم ہے اس کے حوالے سے انکار کر دینا، سارے کے سارے اسلامک ٹریڈیشن کا، ہماری تاریخ کا کمپلیٹ انکار کر دینا، اور کسی اور چیز کو حجیت کے قابل نہ سمجھنا، کسی اور چیز کی حجیت نہ ماننا، یہ ذہنیت ہے ماڈرنزم کی اور لبرلزم کی اور منکرین حدیث کی اور قرآنیون کی۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں، آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہوں گے، ملاحظہ فرما ہی چکے ہوں گے، وہ انٹروڈکشن آپ سمجھ لیں اس سلسلے کی ہے۔ اگر آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی تو تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو دیکھ لیں، اتنی لمبی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ پریلیمنریز کیا ہیں اور انٹروڈکشن کیا ہے اور کیسے اس سلسلے کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے، اور بنیادی طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات نہ ہی چھیڑوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی یہ تو سنی سنائی بات ہے حدیث جو ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ایکیڈیمکلی اس لیول پہ نہیں ہے کہ یہ بہت سی باتوں کو سمجھ سکے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ غلام احمد پرویز سے لے کے رشاد خلیفہ اور آج کے دور کے جو ماڈرن قرآنی ہیں ان کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی اسکالر نہیں ہے ایکیڈیمک اسکالرشپ جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ نان ایکیڈیمک اسکالرز ہوتے ہیں موسٹلی، اور ان میں سے اکثر تو اب جیسے غلام احمد پرویز صاحب کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس بندے کی کیا تعلیم تھی؟ آپ کو علم ہے اس چیز کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی تعلیم نہیں تھی اس کی، غالباً ماسٹرز بھی نہیں تھا وہ شخص۔ غامدی صاحب کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، بی اے ہیں وہ۔ تو آج کل کے جو ماڈرن کچھ قرآنی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کسی اور سبجیکٹ میں کی ہوتی ہے، یہ میتھس وغیرہ میں، اور بات کرتے ہیں وہ قرآن کی اور حدیث کی۔ تو یہ بڑی مزہ کا خیز صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ کف نہ ہونا، اگر ہم سری نہ ہو، برابری نہ ہو، اللہ بھی قرآن میں یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس چیز کی طرف آؤ پہلے سب سے جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے، کامن گراؤنڈز جو ہیں۔ اب اگر کامن گراؤنڈز ہی نہیں ہوں گی آپ کے پاس، اب تعلم کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں جس ایکیڈیمک اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی علم میں ہی نہیں ہے، تو آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اچھا یہ نا ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کے اوپر میں تفصیل سے انشاءاللہ آج بھی بات کروں گا، آئندہ بھی، اور پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو اسی سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں اور باقاعدہ اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا واقعی حجت ہے اسلام میں یا نہیں ہے۔ ایسی گلنا بنیاں نے جی سنی سنائی گل ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ایک دفعہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ تو یلا بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى صحبه الراشدین المہدیین وبارک وصلی وسلم علیہ، وبعد۔ ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں سب کی، اور بار بار توجہ دلاتا ہوں، پھر بھی بہت سی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ توجہ اس طرف نہیں جا پاتی، اور پھر بھی لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اس بات کو ایک دفعہ سمجھ لیں پلیز۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہ والا جو سلسلہ ہے اس کی پوڈ کاسٹ شارٹ رکھوں گا انشاءاللہ، تو اس لیے جلدی سے اس بات کو سمجھ لیں، ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اس بات پہ۔ وہ یہ ہے کہ جو تعلیم اور تعلم ہے اس کی ایک اہمیت ہے، مسلمہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتا ہے۔ یہ تو بات ایسے ہی ہو جائے گی کہ آپ ہر کسی کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ ہر طرح کے علم میں بغیر کسی پرائر نالج کے، اس علم کی بغیر کسی پرائر نالج کے وہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دیں۔
آپ اپنے گھر میں اپنی 8ویں جماعت کے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، 9ویں جماعت کے بیٹے یا بیٹے کے لیے، یا جو او لیولز کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایسی کسی للو پنجو راہ چلتے کو تو نہیں پکڑ کے لاتے کہ بھئی اس کو ٹیوشن پڑھا دیں آپ میتھس کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا جی ماسٹرز چاہیے مجھے، کوئی ایسا استاد چاہیے جس کا تجربہ بھی ہو، علم بھی ہو، تجربہ بھی ہو، تو پھر میں اس کو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی تعلیم کے لیے گھر میں بلاؤں گا، رکھوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی. آپ اگر ابھی والد نہیں بنے، والدہ نہیں بنی، تو بہن بھائیوں کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں. آپ کی جو چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں جماعت میں، او لیولز میں ہے، اے لیولز میں ہے، آپ کیا کریں گے؟ راہ چلتا کوئی للو پنجو، یہ جو مزدور ہوتے ہیں، جو وہ جنہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑی اور چھینی اٹھائی ہوتی ہے اور مزدوری کرتے ہیں یا اینٹیں ڈھوتے ہیں، اس کو پکڑ لائے نا. پھر اس کو کہیں کہ یار دیکھو کوئی تعلیم اور تعلم کی ضرورت تو ہے نہیں، ہر کوئی کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتا ہے، کسی بھی موضوع کو پڑھا سکتا ہے، تو تم ایسا کرو، تم یہ ہتھوڑی اور چھینی یہاں رکھ دو اور میرے ساتھ آ جاؤ. یار میری جو چھوٹی بہن ہے، جو چھوٹا بھائی ہے، وہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کو فزکس میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے، میں نے فزکس کی ٹیوشن دلوانی ہے تم سے. ایسا کرو نا یار. پھر یہ جو راہ چلتے لوگ ہیں، یہ جو سبزی کی آوازیں لگاتا ہے، ٹنڈے لے لو، وہ آلو لے لو، وہ پیاز لے لو، اس کو کہے یار 2 منٹ چھوڑ کے ریڈی ادھر ہی چھوڑ، میرا بھائی ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے، 10th کلاس میں پڑھ رہا ہے، ادھر آ یار اس کو ذرا کیمسٹری پڑھا دے. ہاں عجب بیوقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ. اور میں نے پہلے آپ کو متنبع کر دیا تھا اس سیریز کے اندر کہ میں علمی طور پہ بہت فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں جب اس بات کو ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے اٹکل پچو ہیں منکرین حدیث کے. اور وہ اس کے لالا کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لالا پرویز، اس کی وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مقام حدیث. وہ بچے ینگسٹر جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں وہ کتاب پڑھ کے، اس میں ایسے ایسے اٹکل پچو ہیں. یعنی اندازہ کرو ایک شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے حدیث کو دلیل بنا کے. او یار کیا بات کرتے ہو یار آپ لوگ، کون ہو یار، کون لوگ ہو یار تسی. یہ ساری جو دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بھی آج کی عوام میں، آج کے میرے ینگسٹرز میں جو سب سے خطرناک بات آ رہی ہے نا، جو سب سے خطرناک، مجھے جی علم کی ضرورت نہیں ہے. یار عجیب اٹکل پچو ہیں بھائی. جو ایکیڈیمیا ہوتا ہے وہ ایکیڈیمیا ہے. مستند بات ہمیشہ اس بات کو جو کیا جا رہا ہے کس ایکیڈیمک ٹریڈیشن سے وہ بات آ رہی ہے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. پیئر ریویو کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، ایک ریسرچ کا ایک کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں تو مدرسے بن گئے نا، اپنے اپنے مدرسے ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اپنی اپنی، وہ اپنی طرف سے ڈگریاں دینا شروع ہو گئے. اب یہ جو ہمارے سو کالڈ علماء ہیں، مفتی جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، مفتی طارق مسعود، اب انٹرنیشنلی ان کے اس ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز کتنی ہیں، ان کے انٹرنیشنل آرٹیکلز کتنے ہیں، جس مدرسے سے پڑھے ہیں اسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تو میں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جب بات کرتا ہوں، انہی کے مقابل میں جو ہمارے باقی سو کالڈ علماء ہیں ان کی بھی بات کرتا ہوں. یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں آپ علماء دیکھتے ہیں، ان کی انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کیا ہے؟ ہماری مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہیں ہی کتنی جو کہ ٹاپ میں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جامعہ ازہر جو ہے وہ بھی کوئی 500ویں نمبر پہ آتی ہے دنیا میں، 500ویں نمبر پہ، کوئی 300 350ویں نمبر پہ مدینہ یونیورسٹی آتی ہے. سرچ کر لیں اس کو گوگل پہ. تو یہ بڑی اہمیت ہے، انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہوں، آپ کی پراپر ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہو، پھر آپ قول فیصل اس میں دے سکتے ہیں اس علم میں. اب کہیں جی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ کس نے کہا؟ یعنی اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ جی قرآن و حدیث پڑھیں آپ ضرور، او بھائی اس میں فتویٰ نہ دیں، مفتی نہ بن جائیں. قول فیصل اس کے اندر آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا تخصص نہیں ہے اس میں. ایک شخص جس کا تخصص کمپیوٹر سائنسز میں نہیں ہے، وہ آج بیٹھ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا. یہ جو الیکٹریشین آتے ہیں ہمارے گھر، ہم جن سے الیکٹریسٹی کا کام کرواتے ہیں، یہ نہیں تاریں چھیل رہے ہوتے ہیں، تارے لگا رہے ہوتے ہیں، یار یہ کنیکشن لگا دو، اس کو پکڑ کے تو کہیں یار مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا دو. ہاں کمال بات کرتے ہو بھائی. ہر علم کی ایک عام جہت ہوتی ہے، خاص جہت ہوتی ہے، تو اس بات کو سمجھ لیں. یہ بات بہت ضروری ہے. جو عام جہت ہے وہ سب کے لیے عام ہے. ہدایت قرآن کی، حدیث کی عام ہے، کوئی بھی پڑھے گا اٹھا کے اس کو ہدایت مل جائے گی. لیکن اب اس کے اندر اگر آپ نے تعلیمی بحث کرنی ہے، اگر تحقیق، یہ
علی مرزا صاحب علی بھائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کی زبان پہ بہت چڑھا ہوا ہے، اور علی بھائی بھی کہتے ہیں تحقیق کریں تحقیق. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹے کہ تحقیق ہوتی کیا ہے، تو آپ نے کرنی کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹس کیا ہوتے ہیں، میتھڈالوجیز کیا ہوتی ہیں، ہرمنیوٹک کیا ہوتی ہے، یہ ہرمنیوٹکس کس کو کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی کیا ہوتی ہے کسی علم کی، پھر تحقیق جب آپ کرتے ہیں تو اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. آپ کو یہ بات ہی نہیں پتہ. آپ شیخ گوگل کے اوپر سرچ اسٹرنگ ڈال کے سرچ کرنے کو تحقیق کہتے ہیں. یہ ریسرچ نہیں ہوتی، یہ ریسرچ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اسی وجہ سے یہ جو عام ہوئی بات مسلمانوں میں بھی اور معاشرے کے اندر کی گئی، بلکہ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی سازش تھی. یہ جو بات عام کی گئی کہ جی پڑھن لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، ہر بندہ گل کر سکتا ہے، جنوں مرضی ہے جڑا سبزیاں بیچن والا ہے اے بھی گل کر سکتا ہے دین وچ. وہ نہیں جی میری سمجھ تے نہیں آندا تے اس لیے اے نہیں تے اے وے. تو یہ جو عام مطلب انجینئرنگ وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جناب حدیث کے حوالے سے فتاویٰ جاری کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے بیٹے، ایسا نہیں. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میرے بڑے، میرے چھوٹے، ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا، ہر علم کا ایک ایکیڈیمک معیار ہوتا ہے. ایکیڈیمک اسکالرشپ ایک چیز ہوتی ہے، اور بہرحال اس کو ہمیں ان اکاؤنٹ لینا پڑے گا. ایبسلیوٹزم کی بات میں نہیں کر رہا، اور ابھی بات انشاءاللہ یہ واضح بھی کروں گا. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں ایک دفعہ، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی سازش ہے. جب یہ کہہ دیا نہیں جی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی بات، تو پھر پرویز نے بات کی ہے نا، پرویز کو کیوں کافر کہتے ہو؟ اس کے علم کی جو دلیلیں ہیں، جو دلائل وہ لے کے آیا ہے، اس کو رد کرو. وہ تو رد آج تک آپ لوگ نہیں کر سکے. یہ جو سو کالڈ گوگل اسکالرز ہیں، آپ رد کرو. پھر یہ قرآنی جو بات کہتے ہیں وہ بھی اسی پہ بیس کر کے کہتے ہیں نا کہ ہمیں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیڈ عالم ہیں، علماء ہیں، یہ جو اسکالرز ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، نہ ہم تفسیر کو مانتے ہیں، نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. پھر کیوں روتے ہو وہاں پہ؟ وہاں پہ پھر رونا نہیں چاہیے نا. پھر وہاں پہ اس چیز کو رد کریں پراپر. وہ آپ سے ہونی نہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ باویلا کرنا ہے. یعنی جب منکرین حدیث کی اچھا قادیانی، پھر کیوں کافر کہتے ہو قادیانیوں کو؟ چلنے دو پھر کام یار. یہ ان سارے لوگوں کی باتیں اسی پہ بیسڈ ہے نا. تو بہرحال اس بات کو سمجھیں. اچھا جی، اب کرتے ہیں ہم ابتدا. بسمہ تعالی الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ وعلی آلہ بارک وصلی وسلم علیہ. یہ جو میں بات کر رہا تھا پچھلی پوڈ کاسٹ میں، پچھلی ایپیسوڈ میں، وہ یہ کہ ہماری ایپسٹمالوجی میں ہم جن چیزوں سے نالج لیتے ہیں اسلام میں، اس میں سب سے پہلے ہے قرآن، پھر ہے حدیث، پھر ہے قیاس، پھر ہے اجماع. اور میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ قیاس اور اجماع یہ دو جو کانسیپٹس ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف اسلام کے ساتھ خاص ہوں یا کسی مولوی نے بنا دیے. یہ دنیا کے ہر تعلیمی میدان میں، ہر تعلیمی سبجیکٹ میں یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں. قیاس کا جو کانسیپٹ ہے انالوجی کا، یہ تو سائنس میں سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. بہت بہت بڑا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو انالوجائز کرتے ہیں دوسری چیز پہ. ایک اصول آپ کو مل گیا، اب آپ باقی چیزوں کو اس پہ انالوجائز کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کو اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک کانکریٹ مثال کیا دوں. یہاں پہ ایکس ہے، جیسے x2 بائی y2 پلس x2 بائی y2 ایکول سم تھنگ. اگر یہ آپ کے پاس ایک ایکویشن آ گئی ہے، نیکسٹ ٹائم جب یہ ایکویشن آئے گی یا اس سے ملتی جلتی آئے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہر دفعہ تو ایکویشن کو ثابت نہیں کرتے نا. جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں بچے، میری بات سمجھ رہے ہوں گے بیٹے. اگر ایک آپ کے پاس ایکویشن ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ پراپر دیکھ لیا کہ یہ ایسے 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 ثابت ہوتی ہے، اس کا فارمولا یہ ہے، اس میں ایسے مائنس پلس کرنا ہے یا جو بھی، ایک دفعہ جب آپ نے وہ بات سمجھ لی، تو اس کے بعد جتنی ایکویشنز اس کی طرح کی آئیں گی، جتنے وہ فارمولائے اس کی طرح کے آئیں گے جو ان ایکویشنز پہ بیسڈ ہیں. تو آپ ہر دفعہ اس کو دوبارہ سے کیلکولیٹ تو نہیں کریں گے نا. آپ کے پاس ایک آ گیا، وہ پرنسپل آ گیا، آپ باقی چیزوں کو اس پہ چلاتے جائیں گے. تو یہی کانسیپٹ ہے قیاس کا. اسی طرح اجماع، کنسنسس آف اسکالرس، میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ جیسے بگ بینگ تھیری ہے. اب یہ تھیری ایسی تھیری ثابت تو نہیں ہو سکتی نا، ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا، اٹکل پچو ہیں سارے. لیکن چونکہ سائنٹسٹس کا، میجورٹی آف سائنٹسٹ کا، میجورٹی آف اسکالرس آف سائنس کا اجماع آ رہا ہے
کنسنسس رہا ہے کہ دنیا بگ بینگ سے بنی. تو اس لیے اس تھیوری کو ہم یہی سمجھتے ہمیشہ سے آئے ہیں, اور یہی اسی چیز پہ متداول رہی ہے, ہماری تھاٹ پروسیسز متداول رہے ہیں, اور ہمارا نیریٹو جو ہے وہ اس چیز پہ رہا ہے کہ بگ بینگ سے یہ دنیا بنی. اب ایسی بات نہیں ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنی فار ہوئے گیلیکسیز ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ بگ بینگ سے تو وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتی تھیں. رائٹ, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات تفصیل سے آپ کو سمجھائی تھی, اس کو دیکھ لیں, آپ کو بات پتہ چل جائے گی. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں جس سے ہم علم لیتے ہیں. اب باقی ان دو کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, یہ قیاس کو اور اجماع کو, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, بھول ہی جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حدیث شریف کو ایپسٹمولوجیکلی سورس نہیں مانتے وہ پھر مسلمان نہیں رہے. ان دو کی بات تو ہم پھر بعد میں کبھی کریں گے. ابھی میں آپ کو جو بات فکری طور پہ سمجھا رہا ہوں, یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ فتوے والی بات ہی نہیں ہے. یہ بات آپ فکری طور پہ سمجھ لیں, اسکالرلی سمجھ لیں, ایکیڈیمکلی سمجھ لیں کہ جو حدیث شریف کو جو لوگ سورس نہیں مانتے نالج کا اسلام میں, پھر وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے, مسلمان نہیں کہلا سکتے. تو اب اس بات کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کا. تھیوری اینڈ پریکٹس آر 2 sides آف دا سیم کوائن. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ حدیث شریف جو ہے یہ کیوں سورس ہے نالج کا ہمارے لیے, اور اس کے بغیر کیوں چارہ نہیں ہے. دیکھیں, تھیوری اور پریکٹس یہ دونوں ایک ہی سکے کی 2 طرفین ہیں. اس بات کو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے تھیوری, ایک چیز ہوتی ہے پریکٹس. یعنی ایک تو ہوگی کتاب, ایک ہو گئی کتابی بات, اور ایک ہو گئی اس کا پریکٹیکل ورژن, اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کتاب کی تھیوری کو دیکھنا. یہی بات سائنسز میں ہے, یہی بات لٹریچر میں بھی ہے, یہی بات ہیومینٹیز میں بھی ہے. ایک پلے ہوگا وہ تھیوریٹکلی لکھا ہوگا, لیکن وہ صرف صفحہ کرتاس کے لیے نہیں ہے. اس کو جب آپ پلے آپ کر کے دیکھیں گے, پروڈیوس کر کے اسٹیج پہ دیکھیں گے, تب آپ کو سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے سائنس کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فلاں سبسٹینس کے اندر مکس کریں تو ایسے ہو جاتا ہے یا تو ویسے ہو جاتا ہے. تو آپ پھر لیب میں جاتے ہیں, آپ ان دونوں کو مکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز بنی, اور اس طریقے سے آپ بات سمجھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے پوری دنیا میں, پورے ہمارے علم کے اندر ہر جگہ پہ یہی مین چیز ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہ صرف تھیوری پوری خود کچھ کر سکتی ہے, اور نہ ہی پریکٹس خود بذات ہی خود کچھ کر سکتی ہے. یہ دونوں مل کر ایک ہول کریٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس تھیوری تو آ گئی رب کی طرف سے جو کہ کتاب اللہ ہے, لیکن اس تھیوری کی جب تک پریکٹیکل اگزامپل ہمارے پاس نہیں ہوگی, ہم اس تھیوری کو سمجھ نہیں سکتے کما حقہ, نہ ہی ہم اس تھیوری سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو سمجھ لیں. وداؤٹ آئدر ون آف دیز a coin, so to speak, would not exist. An argument can be and is often made about the practical aspect being more important of the two. موسٹ آف دا ٹائم جب آپ لوگوں کو سنیں گے, علماء کو سنیں گے, تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جو پریکٹیکل سائڈ ہے وہ بلکہ تھیوری سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. An argument can be made and is often made about the practical aspect being more important of the two. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تھیوری سے بھی. لیکن دی اسلامک کریڈ اسائنز ایکول امپورٹنس ٹو بوتھ. اسلام کے اندر اگر آپ اکیڈیمکلی دیکھیں تو دونوں کی تقریباً برابر کی حیثیت ہے. ہم کسی ایک کو زیادہ اہمیت نہیں اسائن کرتے. جو اللہ کا کلام ہے وہ تو سب سے اوپر ہے ہی, لیکن میں بات کر رہا ہوں اب اکیڈیمکلی کہ یہ کیسے دونوں چیزیں تھیوری اور پریکٹس مل کے ایک کوہیرنٹ ہول بناتے ہیں. بڑی آسان سی اور سادہ الفاظ میں آپ اس بات کو اگر سمجھیں, ان ویری سمپل لیمین ٹرمز, دا قرآن از دا تھیوری, دا بک فار گائیڈنس آف مین کائنڈ. قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے 138, ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ انسانوں کے لیے ہمارا بیان ہے اور ہدایت ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں رب سے ان کے لیے یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. موعظہ, کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی.
تو یہ بات تو یہاں آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تھیری ہے جو قرآن ہے، یہ اسٹیبلش ہوتا ہے ایز دا تھیوریٹیکل بیسس آف اسلام. سملر ٹو تھیری ان اینی ادر واک آف لائف اٹ ریکوائرز پریکٹس. جس طرح سے کسی بھی تھیوریٹیکل بک کی آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل چاہیے، ایک اس کا عملی نمونہ چاہیے، اس کو عملی طور پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، کر کے دیکھنا پڑے گا، یا کسی نے جو کیا اس کو دیکھ کے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ایسے ہی قرآن کے ساتھ بھی ہے. اس کی جو عملی تفسیر ہے وہ آپ کو چاہیے، اس کا جو عملی جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو چاہیے. The practical aspect of this theory thence is the collected history of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam known in the academic terms as سیرہ. اب اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو سیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس قرآن کا، یہ جو قرآن جو تھیوریٹیکلی ہمارے پاس اویلیبل ہے، وہ اس کا عملی نمونہ ہے. میں بھی حدیث کی بات بھی نہیں کر رہا، یہ آپ کو بات سمجھاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. حدیث کی ابھی بات نہیں کر رہا میں، لیکن یہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، اس بات میں تو کوئی ہم سے کسی سے بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جو تھیوری ہوتی ہے اس کو پریکٹیکلی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنے کی. تو یہ جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے، جو پریکٹیکل سائیڈ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کسی کو. اب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہمارے لیے ان کی تاریخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیرہ. اس تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کیسے انکار کریں گے اس سے؟ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی تو پھر انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں نا. وہ اصل میں گستاخ رسول یہ لوگ ہیں. ٹریڈیشن کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹریڈیشن. ٹریڈیشن جو ہے نا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. یا تو یہ وہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں جو کہ کسی کلچر میں داخل ہو جاتی ہیں بعد میں اور کنکاکٹ ہو جاتی ہیں اور امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہے، یہ ٹریڈیشن ہے کسی خطے کا. لیکن جب اسلام میں جب ایکیڈیمکلی ٹریڈیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں اسلامک ٹریڈیشن، تو اس سے مراد یہ والی تعریف نہیں ہوتی ٹریڈیشن کی. ٹریڈیشن کی ایک بڑی سمپل سی تعریف ہے، اور وہ تعریف ہے دا ہسٹری which is passed on from one generation to another generation. جو تاریخ جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے اس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. ٹریڈیشن کے بغیر تاریخ نہیں ہے نا آپ کے پاس. ٹریڈیشن اصل میں تاریخ ہے، تاریخ ٹریڈیشن کہلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے یہ ہمارے لیے ٹریڈیشن ہے. ان کی سیرت جو ہے یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے جو پریکٹیکلی ہمیں بتلاتی ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن کو زندگیوں میں امپلیمنٹ کیسے کرنا. تو اس بات کو سمجھے بغیر چارہ نہیں ہے. Sunnah and Hadith are both aspects of this seerah that make up the historical record of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life, death and the immediate aftermath of the said. اب اس کے اندر دو پہلو نکل آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے اندر اقوال بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کی، فرمائیں، ان کو جنرلی حدیث کہہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ویسے میں اس چیز کے اوپر آؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ، لیکن ابھی سمجھ لیں. تو وہ حدیث بن گئی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا وہ سنہ بن گئی. تو حدیث اور سنہ یہ دونوں مل کے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہیں. لیکن اب یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں، حدیث میں ہم یہ ڈسٹنکشن نارملی نہیں رکھتے، اور دونوں ایسپیکٹس کو حدیث ہی کہتے ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ تاریخ ہے جو ہم تک پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کو آپ کسی طریقے سے آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ ان باتوں کا کوئی جواب جو ہے وہ اٹکل پچو میں ہی دے گا تو دے گا، نہیں تو سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات سے مبارکہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ اب
آگے سے پھر اٹکل پچو ہی لگا سکتا ہے، یا تو وہ انکار کر دے گا، اور یہی کرتے ہیں جو منکرین حدیثوں کہیں گے جی اسی نہیں مانتے، وہ تھے نہیں تھے، زندہ تھے نہیں تھے، معاذ اللہ من ذالک، نکرے کفر نہ باشد، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم تک اوتھینٹکلی پہنچا نہیں، ساری سنی سنائی باتوں پہ تو میں آتا ہوں نا 2 منٹ میں، وہ تو میں آتا ہوں، وہ تو میں انشاءاللہ ایک تسلی بخش جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن ابھی یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی۔ تو یہ آپ اپنے سامنے یہ تصویر ایک ملاحظہ فرمائیے، اس سے آپ کو بات مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ These two then become the primary sources of knowledge in Islamic epistemology. The other 2 sources, qiyas and ijma, are tools used by the academics for law and jurisprudence primarily. الحکم الشرعی جس کو کہتے ہیں۔ تو قیاس اور اجماع کو تو فی الحال آپ چھوڑ دیں، یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نالج ہمیں ملتی ہے اسلام میں، وہ ملتی ہے حدیث سے اور قرآن سے، ان دونوں چیزوں سے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے نگیٹ کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ سورس آف نالج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے پرائمریلی۔ یہی مسئلہ اصلاً یہی مسئلہ قادیانیت میں ہے۔ قادیانیوں کو ہم کیوں، احمدیوں کو ہم کیوں غیر مسلم کنسیڈر کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کی بات تو کرتے ہیں، وہ حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر حدیث کو ایکسیپٹ کریں تو حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ واضح حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حدیث میں تو آ گیا۔ تو اگر انکار نہیں کریں گے حدیث کا تو وہ تو پھنس گئے بیچارے احمدی وہ تو پھر احمدی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں تک بات آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہسٹوریسٹی اینڈ امپورٹنس آف حدیث کا چیپٹر ہے، وہ بات ہے، اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ان پوڈ کاسٹس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے چھوٹے سیشنز میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آرام سے تفصیل سے ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو سب کے لیے بینیفیشل بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔